بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 331 ہے، جس کا عنوان ہے باب امر النساء اللہ یرفعن رؤوسہن حتی یرفع الرجال۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ ابھی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا وکیع عن سفیان عن ابی حازم عن سہل بن سعد قال لقد رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم مثل الصبيان من ضيق الأزر خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال قائل يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لوگوں کو دیکھا کہ اپنے ازار کپڑا چھوٹے ہونے کی وجہ سے گلے میں باندھے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے یہ کہا کہ اے عورتوں کی جماعت، جب تک مرد سجدہ سے سر نہ اٹھا لیں تم سر نہ اٹھانا۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں ابو بکر بن ابی شیبہ، دوسرے ہیں وکیع بن جراح، تیسرے ہیں سفیان بن سعید، اور چوتھے ہیں ابو حازم سلمہ بن دینار، اور 5ویں ہیں حضرت سہل بن سعد بن مالک بن خالد الانصاری الخزرجی، صحابی ابن صحابی ہیں۔ 88 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی رضی اللہ عنہما۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ خماسیات میں سے ہے، اس کے رجال سے ستہ کے رجال ہیں، اور اس میں سفیان تک کوفی راویوں کا تسلسل ہے، اور بقیہ 2 راوی مدنی ہیں، اور اس میں صحابی معمر صحابہ کرام میں سے ہے۔ 100 سال سے ان کی عمر متجاوز ہوئی۔ مدینہ طیبہ میں صحابہ کرام میں سے سب سے آخر میں انہوں نے وفات پائی۔ شارح فرماتے ہیں کہ حدیث میں صحابہ کرام کا اپنی چادروں یا تہبندوں کو گردنوں سے باندھنے کا جو ذکر آیا ہے، اس کی بنیادی وجہ کپڑوں کی تنگی اور ان کا چھوٹا ہونا تھا۔ صحابہ کرام نے یہ طریقہ اس لیے اپنایا تاکہ رکوع یا سجدے کی حالت میں ستر عورت کا کوئی حصہ کھل نہ جائے۔ یہ واقعہ اسلام کے ابتدائی دور کا ہے، جب مسلمانوں کو شدید معاشی تنگی اور غربت کا سامنا تھا۔ اس عمل سے ہمیں یہ ایک اہم سبق ملتا ہے کہ نماز میں سطر کو ڈھانپنے اور اس کی حفاظت کے معاملے میں کس قدر کمال احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اسی مناسبت سے معروف محدث حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ ایک نہایت اہم فقہی اصول اخذ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس واقعے سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر کپڑا اس قدر ہو کہ اسے جسم کے گرد لپیٹا جا سکے تو یہ محض تہبند کے طور پر نچلے دھڑ پر باندھنے سے کہیں زیادہ بہتر اور اولیٰ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جسم پر کپڑا لپیٹ لینے سے سطر زیادہ بہتر اور مکمل طریقے سے چھپ جاتا ہے۔ حتی یرفع الرجال، حدیث کے اس حصے کی تشریح میں جہاں یہ اعلان کیا گیا کہ عورتیں اس وقت تک سر نہ اٹھائیں جب تک مرد سر نہ اٹھا لیں، شارح وضاحت کرتے ہیں کہ اس کی بنیادی حکمت یہ تھی کہ اگر چھوٹے کپڑوں کی وجہ سے سجدے سے اٹھتے وقت کسی مرد کا سطر کھل جائے تو پیچھے موجود کسی خاتون کی نگاہ اس پر نہ پڑے۔ اس واقعے کی روشنی میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اپنی مایہ ناز شرح فتح الباری ایک نہایت باریک فقہی مسئلہ بھی بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ اصول ثابت ہوتا ہے کہ نماز میں سطر کو نیچے کی جانب سے ڈھانپنا واجب نہیں، یعنی شریعت میں سطر کو اطراف اور اوپر سے چھپانا فرض ہے، لیکن اگر تہبند یا قمیض کھلی ہونے کی وجہ سے نیچے کی طرف سے سطر کے ظاہر ہونے کا کوئی پہلو نکلتا ہو تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ یہاں البحر المحیط کے حوالے سے اس حدیث کے فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس حدیث میں اس شرعی حکم کی صراحت کی گئی ہے کہ عورتوں کو سجدے سے سر اٹھانے میں مردوں سے تاخیر کا حکم اس لیے دیا گیا تھا تاکہ کسی بھی صورت میں ان کی نگاہ مردوں کے سطر پر نہ پڑے۔ یہ اسلام کے نظام حیات اور کمال احتیاط کی ایک بہترین مثال ہے۔ دوسرا فائدہ، اس واقعے سے دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی انتہائی تنگ دستی اور معاشی مشکلات کا بھی بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ یہ وہ عظیم ہستیاں تھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نثار اور مددگار تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر پہاڑوں کو سونے کا بنا دیتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل اور ہمیشہ رہنے والی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔
صحابہ کرام نے دنیا کی اس عارضی تنگی کو آخرت کی ابدی نعمتوں کے لیے خوش دلی سے برداشت کیا۔ تیسرا فائدہ، اس حدیث سے یہ تاریخی اور فقہی بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ عہد رسالت میں خواتین باقاعدہ مسجد نبوی میں حاضر ہو کر مردوں کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرنے کا اہتمام کیا کرتی تھیں۔ چوتھا فائدہ، اس سے باجماعت نماز میں صفوں کی شرعی ترتیب بھی معلوم ہوتی ہے کہ خواتین کی صفیں ہمیشہ مردوں کی صفوں کے بالکل پیچھے ہوں گی۔ اسی اصول کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر یوں ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سے جو بالغ، عقل مند اور سمجھدار ہیں وہ میرے قریب کھڑے ہوں، پھر ان کے بعد والے اور پھر ان کے بعد والے۔ اسی ترتیب کے تحت خواتین سب سے آخری صفوں میں کھڑی ہوتی تھیں۔ اس حدیث سے یہ فقہی مسئلہ بھی مستنبط ہوتا ہے کہ اگر تہبند یا چادر چھوٹی اور تنگ ہو تو اگر ممکن ہو تو اسے گردن کے پچھلے حصے پر باندھ لینا چاہیے تاکہ سطر کو چھپانے کے ساتھ ساتھ کندھوں کا بھی کچھ حصہ ڈھک جائے۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ نماز میں جسم کے نچلے حصے سے سطر کو ڈھانپنا شرعاً واجب نہیں، اس کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ ساتواں فائدہ یہ ہے جسے حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر نماز کے دوران کسی شخص کے سطر کا کوئی معمولی سا حصہ کھل جائے تو اس سے اس کی نماز فاسد نہیں ہوتی۔ فقہائے کرام کی ایک جماعت نے اسی مذکورہ حدیث سے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے۔ البتہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس حدیث سے یہ استدلال کرنے میں توقف کیا ہے اور فرمایا کہ اس حدیث سے یہ مسئلہ قطعی طور پر واضح نہیں ہوتا، کیونکہ اس واقعے میں حقیقتاً کسی کا سطر کھلنے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ صرف سطر کھلنے کے اندیشے اور اس سے بچاؤ کے لیے کی گئی احتیاط کا بیان ہے۔ دوران نماز اگر سطر کھل جائے تو اس سے نماز پر کیا اثر پڑتا ہے، اس حوالے سے شارح نے مختلف ائمہ کرام اور فقہی مذاہب کے موقف کو انتہائی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ نماز میں سطر کا کوئی بھی حصہ کھل جائے، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ، بہر صورت نماز فاسد ہو جائے گی اور اسے دہرانا لازم ہوگا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی بھی ایک روایت اسی موقف کی تائید کرتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے اصحاب کا مسلک اس حوالے سے قدر تفصیلی ہے۔ ان کے نزدیک سطر کی دو قسمیں ہیں، عورِ مغلظہ یعنی وہ مخصوص اعضاء جن کا چھپانا انتہائی سختی سے لازم ہے، اور عورِ مخففہ یعنی اس کے علاوہ باقی اعضاء۔ احناف کے نزدیک اگر عورِ مغلظہ کا 1 درہم کی مقدار سے کم حصہ کھلے تو نماز دہرانا واجب نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر عورِ مخففہ کا 1/4 سے کم حصہ کھلے تو بھی یہی حکم ہے، لیکن اگر کھلنے والا حصہ اس مقررہ مقدار سے زیادہ ہو جائے تو پھر نماز دہرانا لازم ہوگا۔ اسی طرح اکثر فقہا کے نزدیک اس مخصوص مقدار کے کھلنے میں جان بوجھ کر یا بھول کر سطر کھلنے میں کوئی فرق نہیں، دونوں صورتوں میں حکم یکساں ہے۔ امام اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نمازی کو نماز مکمل ہونے کے بعد یہ علم ہو کہ دوران نماز اس کا سطر کھل گیا تھا تو اس پر نماز دہرانا لازم نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے اصحاب کے نزدیک بھی یہی قول زیادہ درست اور صحیح ہے۔ یہ ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد اور نکات ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے، ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ اس سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔